I will give you a story kind of a thing. It's a کہاوت you can say. میں آپ کو اکثر جو کہانیاں سناتی ہوں وہ moral lesson لینے کے لیے ہوتی ہیں. کوئی سچی کہانیاں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوتی ہوں, لیکن مقصد ہوتا ہے کہانی کے تھرو ایک انالوجی دے دی جائے تاکہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. اور وہ بات آج ہم اس کہانی سے کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں, اس مقام سے سورۃ التکاثر کے آیت نمبر 3 سے, کلا سوف تعلمون سے, الکسل فی الدین کو ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں. بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف علم حاصل نہیں کریں, ہم پریکٹیکلٹی میں اس علم کو لے کر آئیں. ایک کہانی جو فزیکل دنیا کی زندگی کی لتھارجی دور کرنے کے ساتھ ساتھ اسپرچل لتھارجی سے بھی ہمیں بچاتی ہے. ایک مرتبہ ایک بہت نیک شخص ایک علاقے میں رہتے تھے, اور اکثر لوگ ان کے پاس اپنی بہت سی فکریں اور پریشانیاں لے کر آیا کرتے تھے. وہ ان کو دعا بتاتے تھے, وہ ان سے کہتے تھے کہ اب آپ اپنی زندگی میں یہ چینج لے کر آئیں, وہ ان کو اچھے مشورے دیتے تھے. تو دور دراز سے ایک مرتبہ کسی شخص کو پتا چلا کہ فلاں علاقے میں ایک بہت نیک لوگ, ایک نیک بزرگ رہتے ہیں. یہ شخص جس کو پتا چلا یہ بہت ایک امیر انسان تھا, زندگی کی بہت لگژریز اس کے پاس تھیں, بہت ایفلوئنٹ کلاس تھا, لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کی زندگی میں بیماریاں تھیں, اوبیسٹی تھی, موٹا بہت ہو گیا تھا, اور بیماریوں نے اس کو گھیر لیا تھا آگے. تو کسی شخص نے کہا, کسی دوست نے, کہ فلاں علاقے میں ایک نیک شخص ہیں, تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر اپنے اس مسئلے کو ڈسکس کرو, وہ اچھا مشورہ دیتے. اب یہ جو انسان, جو نیک انسان کے پاس آیا, امیر انسان, ظاہر ہے جب ایک انسان, اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو جب کوئی نعمت دی ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر جھلکتی ہے, اور اس میں مذائقہ نہیں ہے اگر اس کے اندر تکبر اور دکھاوا نہیں ہے. تو جب یہ انسان آیا اس نیک شخص کے پاس, ان کے پاس اور لوگ بھی بیٹھے تھے. اب ظاہر ہے اس امیر انسان کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ ایک ایفلوئنٹ کلاس سے تعلق ہے, لگزوریس لائف سٹائل رکھتا ہے, اس لیے کہ اس کی سواری نظر آ رہی تھی کہ بہت کمفرٹیبل ہے, اس کے پاس شاندار گھوڑے تھے, اس کے ساتھ جو تھے وہ اس کے غلام موجود تھے جنہوں نے اس کو سراؤنڈ کر رکھا تھا. ان ٹوڈیز ٹرم وی کین سے ہز باڈی گارڈز, مشین گنز لے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اب جب یہ امیر انسان جو کہ بیمار تھا یہ ان نیک شخص کے پاس آیا اور آ کر بیٹھ گیا, اور نیک شخص نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں بہت بیمار ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں بیمار کیوں ہوں. تو نیک انسان جو تھے انہوں نے کہا کہ تم اپنی ان بیماریوں کی, ان ایلمنٹس کی وجہ جاننے کی واقعی خواہش رکھتے ہو؟ تو آدمی نے کہا جی بالکل, میں اسی لیے اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں, میں واقعی جاننا چاہتا ہوں. اس نے اپنی ولنگنیس شو کر دی. اب جو یہ نیک انسان تھے انہوں نے 5 چیزیں مینشن کی اس شخص کو کہ جو اس نیک انسان کے مطابق اس امیر انسان کی ایلمنٹس, اس کی بیماریوں کا ریزن تھی. اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک اپنی لائف سٹائل میں ضرور چیک کرے. اگر ہماری زندگی میں فزیکلی بیماریاں ہیں, آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, آپ کا ویٹ گین ہے, خدا نخواستہ آپ کو تھائرائڈ کا ایشو ہے, آپ ڈائبٹیز کی طرف جا رہے ہیں, either you are in diabetes or you are on the border line, اللہ نہ کرے آپ کو کسی قسم کی اور ایلمنٹ کوئی ہے. اگر آپ یہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں چیک کر لیں, اٹس اے ویری پرٹیننٹ ایڈوائس جو کہ انسان کی زندگی میں سے کسل کو دور کرتی ہے. اور فزیکل کسل دور ہوتا ہے, فزیکل لیزینس دور ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اسپرچل لیزینس بھی دور ہوتی ہے, بیکاز دے بوتھ آر کنیکٹڈ. تو ان نیک شخص نے کہا کہ یہ جو آپ کا رات کا شاہانہ کھانا ہے, آپ کی بیماری کی پہلی وجہ یہ ہے. یعنی نیک شخص نے کہا یہ جو آپ اتنے اوپیولنٹ ڈنرز کرتے ہیں, جو لیوش ڈنر ہوتا ہے آپ کا, لگزوریس ڈنر, یہ آپ کی بیماری کی ایک وجہ ہے. اور آج ہم اپنے لائف سٹائلز دیکھ لیں, ہم سے فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا, لیٹ ڈنرز موسٹ آف دا ٹائم, اور ٹو مچ پروٹین ہم کھاتے ہیں ڈنر کے اندر, ٹو مچ کھانا, کاربس کھاتے ہیں, روٹی کھائیں گے, چاول کھائیں گے, خوب بھر کر جو ہے وہ اسٹیک کھائیں گے, قورمہ کھائیں گے, بریانیاں کھائیں گے. مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے رکھا ہے, ان لیٹ کھانا کھانا اور اوپیولنٹ وے میں کھانا, یعنی بہت ہی لیوش وے میں کھانا, یہ ایک وجہ ہے
ان نیک شخص کے مطابق انہوں نے کہا آپ کی زندگی میں بیماریوں کی، یہ شہانہ رات کے کھانے، ایگزیکٹلی دا رات کا کھانا، ٹھیک ہے، انسان اپنا ناشتہ بہت اچھی طریقے سے کرے، دیٹس اے ہیلدی نیوٹریشنسٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی لائف سٹائل. آپ اکثر کہتی ہیں کہ کس طرح سے اپنی روٹین کو اچھا بنایا جائے. اے گڈ ہیلدی بریک فاسٹ، اور اس میں آپ چینجز کر سکتے ہیں تاکہ آپ مونوٹنس وے میں ناشتے کو اپنے نہ دیکھیں. دوپہر میں بالکل لائٹ اینڈ ارلی ڈنر. ارلی ڈنر از دا بیسٹ تھنگ. ارلی ڈنر کا مطلب اگر تو دیکھا جائے تو ارلی ڈنر ٹیکنیکلی اسپیکنگ اندھیرا ہونے سے پہلے کھانا، یعنی کہ اگر اس ڈیفینیشن میں دیکھیں تو میکسیمم 5-6 بجے تک ہم اپنا ڈنر کر لیں، بٹ وہ نہیں ہوتا. مگر ارلی اپنے اپنے حساب سے گریجولی اپنی فیملی کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پیچھے لانا شروع کریں. دوسری چیز ان نیک شخص نے اس امیر انسان کو اس کی بیماریوں کی وجہ کی بتائی، آپ کا نیند سے محبت، لو آف سلیپ، سونا سونا اور بہت سونا، اور گھوڑے بیچ کر سونا، اور ایسے سونا کہ بس جیسے اب تو دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. زیادہ سونا بھی انسان کو فزیکلی لیتھارجی کی طرف لے کر جاتا ہے. ایک بیلنسڈ جتنی آپ کی باڈی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایک بیلنس وے میں، تاکہ بہت زیادہ سستی آپ کے اندر نہ آئے. تیسری چیز انہوں نے بتائی جو کہ نیک شخص نے اس شخص کو، کہ جو آپ کی بیماریوں کی وجہ ہے، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ کریونگ فار دا پلیزر، جس کو آپ کہتی ہیں ہینکرنگ آفٹر پلیزر، یعنی انٹرٹینمنٹ کے پیچھے بھاگنا، مزے کے پیچھے بھاگنا، اور بس ہنگر ہو جانا خواہشات کو پوری کرنے کی. انہوں نے کہا یہ آپ کے اصل میں بیماریوں کی وجہ ہے. اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، ہینکرنگ آفٹر پلیزر کس کی زندگی میں موجود نہیں ہے. چوتھی چیز انہوں نے بتائی، ڈنر بتایا، لیک آف سلیپ، ہینکرنگ آفٹر پلیزر. چوتھی چیز انہوں نے بتائی تھاٹ لیسنس، یعنی جس کو آپ کہتی ہیں نا نیگلیجنس، ہیڈ لیسنس، یعنی کام کرنے سے پہلے سوچا ہی نہیں کہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ چیزیں ہیں 4 جو آپ کی بیماریوں کی وجہ ہے. اینڈ دا 5 تھنگ دا نیک انسان سیڈ، لیک آف ویژن، کوئی زندگی میں بڑا ویژن نہیں ہے، کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. اور اگر آپ غور کریں تو ہمیں بھی ان 5 چیزوں کے اوپر اپنی زندگی میں غور کرنے کی اشد ضرورت ہے. رات کے شہانہ کھانے، کاربوہائیڈریٹس کھانا کم سے کم کر دیں، اسٹارٹ ارلی ڈنر. اب فیملی میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. اچھا میں نے لیکچر میں سنا تھا عائشہ آنٹی کہہ رہی تھی ارلی ڈنر کرنا ہے، اب ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے، ساس سسر کے سر پہ، شوہر کے سر پہ، امی ابا کے سر پہ، چلیں 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 سب 6 بجے کھانا کھائیں گے رات کا. آہستہ آہستہ دیکھیں، جو چینج گریجولی آتا ہے وہ پرسسٹ کرتا ہے اور اس میں برکت اور خیر آتی ہے. تو اپنے ڈنرز کو چیک کریں، ٹائمنگز کو چیک کریں، اس کی کانٹینٹ کو چیک کریں. بہت زیادہ نہیں سوئیں، میکسیمم 6 to 8 آور سلیپ. کسی کی 6 آور پوری ہو جاتی ہے، کسی کی 8 آور پوری ہو جاتی ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک ٹائم تھا کہ میں 8 to 9 آورس سویا کرتی تھی دن میں، وہ مجھ سے بھی زیادہ، اللہ مجھے معاف کر دے. پھر اب now I have learned in my life in last previous 21 years الحمدللہ، کہ اللہ نے انسان ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ انسان اپنی باڈی کلاکس ایڈجسٹمنٹس کر سکتا ہے. اس وقت الحمدللہ 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 میری نیند کبھی 4 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، کبھی 5 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، کبھی صرف 3 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے. سو الحمدللہ That's all his blessing, no doubt، اس کی توفیق ہے. لیکن آپ بھی اپنی نیند کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. Don't run after your desires، خواہشات کو اندھا دھند پورا کرنے کے لیے مت دوڑیں کہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو آٹم آ رہا ہے تو اب ویلویٹ کلیکشن کرنی ہے، اب ہم نے جو ہے وہ پشمینہ کلیکشن کرنی ہے، اب ہم نے شال کلیکشن کرنی ہے، اب ہم نے سویٹرز کلیکشن کرنی ہے، اب ہم نے کوٹس کلیکشن کرنی ہے. ڈونٹ رن آفٹر دنیا، ڈونٹ رن، یہ آپ کو فزیکلی بھی بیمار کر رہا ہے. اینڈ دین تھاٹ لیسنس، بغیر سوچے سمجھے کام نہ کریں، اور لیک آف ویژن کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں، ایک اعلیٰ مقصد اپنی زندگی میں رکھیں. یہ 5 چیزوں کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں آبزرو کیا تو ہم اپنے آپ کو فزیکل بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اور نہ صرف ہم اپنے آپ کو فزیکل بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسپرچل ایلمنٹ، غفلت سے بچا سکتے ہیں. وہی چیز جس کو آخر کار موت ختم کرے گی، جس کی تصویر کلا سوف تعلمون کے اندر بتا دی گئی ہے. قرآن ایک بات بار بار ہر آیت سے ہمیں سمجھاتا ہے، there must be a conscious decision in everything I do.
کھاؤں تو سوچ سمجھ کے، چلوں تو سوچ سمجھ کے، پہنوں تو سوچ سمجھ کے، بات کروں تو سوچ سمجھ کے، عبادت کروں تو سوچ سمجھ کے، ذکر اللہ کروں تو سوچ سمجھ کے، علم حاصل کروں تو سوچ سمجھ کے، دوسروں کا خیال رکھوں تو سوچ سمجھ کے۔ سوچنے سمجھنے والے انسان میں سے کسل فی الدین اور کسل فی الدنیا، فزیکل ایلمنٹس، اسپرچل ایلمنٹس، غفلت سب نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا، اس دین کو تھامنے والا، علم کو عمل میں کنورٹ کرنے والا اور اللہ کی رضا کے مطابق بننے والا بنا دے۔ اللہ ہم سے اور اللہ ہماری اولادوں سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔